جب ایک پارٹی بات نہیں کرنا چاہتی، گملے توڑنا چاہتی ہے، تو دوسری پارٹی جو ہوتی ہے وہ بھی پھر گملے توڑنا چاہتی ہے. اس سے کام خراب ہوتا ہے. تو اگر ایک پارٹی گملے توڑ رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کے مقابلے پہ نہیں اترنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کا اوریجنل آئیڈیا نہیں ہے. آپ کا اوریجنل آئیڈیا ہاتھا پائی کا نہیں ہے. تو محض اس وجہ سے کہ کوئی بندہ رستے میں آپ کو مل گیا ہے اور اس کا آئیڈیا ہاتھا پائی کا ہے تو آپ اس کے ساتھ لگ جائیں گے. اگر آپ گھر سے دہی لینے جا رہے ہیں تو رستے میں کوئی بندہ اگر آپ سے لڑائی کرنا چاہتا ہے تو آپ کو توجہ کدھر رکھنی چاہیے؟ دہی خراب ہو جائے گا نہیں تو یہ ایک راز کی بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک پارٹی ہاتھا پائی پہ اتری ہوئی ہے تو دوسری پارٹی اس کی مدد نہ کرے. مدد کرنے سے مطلب ہے کہ اس کو پرووک کرنا. تو کوئی بھی بندہ بذات خود زیادہ سے زیادہ کوئی برا کام نہیں کر سکتا. اس کو اپنے سامنے والے پارٹی کا کچھ تعاون چاہیے، کچھ نہ کچھ تعاون چاہیے اس کو. اور وہ تھوڑا سا تعاون جب ملتا ہے تو جو بندہ فلیئر اپ ہوا ہوتا ہے، جس کے اندر تلاطم ہوتا ہے، جس کے اندر ایک سونامی ہوتا ہے، وہ پھر کام خراب ہو جاتا ہے. اور یہ چیزیں روزانہ آپ نے دیکھی ہیں اپنی زندگی میں کہ ادروائز بھی نشے کے مریض اور نو نشے کا مریض، میاں بیوی کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، محلے داروں کے درمیان، کوئی بھی دو پارٹیوں کے درمیان بات کہاں سے شروع ہوتی ہے چلی کہیں اور جاتی ہے. پر دو پارٹیوں میں سے اگر ایک سیانی پارٹی ہو تو وہ نظریہ بنا لے گی کہ میں نے اس کے پیچھے نہیں لگنا، میں نے اس کا فالوور نہیں بننا. کیونکہ جب آپ کسی کی نقل کرتے ہیں، کوئی بندہ آپ کے ساتھ بری بات کرتا ہے اور پھر آپ جواباً اس سے اور بری بات کرتے ہیں، یعنی اس کی نقل کرتے ہیں، یعنی اس کو فالو کرتے ہیں، تو آپ کون ہوئے؟ فالوور. تو جب آپ اس فالوور ہو تو جہاں وہ جائے گا وہاں پیچھے پیچھے آپ بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے وہیں جائیں گے. جب کوئی گلٹی فیل ہوتا ہے تو 3 سٹیپس ہوتے ہیں. ایک ہے ایک ہے تلافی اور ایک ہے اضافی. یہ 3 سٹیپ لینے ہیں. پہلے آپ معافی مانگ لیتے ہیں، اس میں کوئی خرچہ نہیں آتا. پھر آپ تلافی کرتے ہیں، اس میں کوئی خرچہ آ سکتا ہے، نہیں بھی آتا. اور پھر اضافی ہے، اس میں بھی تھوڑا بہت خرچہ آتا ہے. تو پہلا سٹیپ تو کر لینا چاہیے، وہ مفت کا ہے. تلافی کا مطلب ہے کہ کسی کا جو نقصان کیا ہے وہ بھر دینا، ازالہ کر دینا، نقصان جو کیا تھا وہ بھر دینا. اضافی کا مطلب ہے کہ ایک گلاب کا پھول ایکسٹرا دے دینا کہ جس سے اگلا بندہ ذرا خوش ہو جائے. تو جیسے ایئر لائنیں کرتی ہیں، عام طور پر کوئی فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے تو وہ ہوٹل میں جگہ دے دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اگلی فلائٹ میں ٹکٹ بھی بک کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جب نیکسٹ ٹائم آپ ٹریول کریں گے ایمرائٹس میں تو آپ کو 25% ڈسکاؤنٹ ملے گا ٹکٹ پہ. تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ اضافی ہے. پہلے تو وہ معافی مانگتے ہیں کہ سوری فلائٹ مس ہو گئی، تو ابھی کرتے ہیں اس کا بندوبست. تلافی کرتے ہیں، ہوٹل میں جگہ دیتے ہیں، نیو بکنگ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو جب اگلی دفعہ آپ ٹریول کریں گے تاکہ آپ ان کے ساتھ جڑے رہیں، کوئی ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں، کھانا اچھا کھلا دیتے ہیں، اپ گریڈ کر دیتے ہیں. کبھی وقتی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی کی اس کی بات نہ مانے، سچے دل سے مانے. تھوڑی بہت کوکنگ کرنے سے انسان کو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. کوکنگ بہت ہی پازیٹیو ایک ایکٹیویٹی ہے. جب بھی کبھی آپ میں سے کسی کو سٹریس ہو تو کوئی نہ کوئی کوکنگ کر کے دیکھیں. آپ جب کوکنگ کرتے ہیں تو اس میں سے آخر میں جب فلیور نکلتے ہیں، خوشبوئیں نکلتی ہیں، تو آپ کی ٹینشن اسی وقت ٹھیک ہو جاتی ہے. موڈ کی خرابی میں روزہ رکھنے سے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن روزہ نہ رکھنے سے بھی مسائل ہو سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے پچھلے بہت سارے سال روزے رکھے اور اب کی بار آپ نے روزے نہ رکھے تو اس کا غم بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ پارٹ دھوپ سے بچنے کی ضرورت ہے، گرمی سے بچنے کی ضرورت ہے. بستر پہ لیٹ کے 3 بجے کے بعد آپ پھر زیادہ تر گزارا کریں.
اور افطاری کے وقت پانی اور سحر تک پانی، اتنا پانی تاکہ وہ کمی جسم میں ہو جائے. لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ بڑے بڑے روزے رکھ لیا کرو. تو جمعے والا روزہ رکھ لیا، پھر جدو عید نیڑے آئے تھے آخری 2-3 روزے رکھ کے تے ذرا ماحول بنا لیا. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو پھر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہے. مطلب آپ ویسے ہی ایک جد و جہد کر رہے ہیں، ایک جہاد کر رہے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ نشہ چھوڑتے ہیں وہ اتنے اچھے اور نیک انسان بن جاتے ہیں کہ دوسروں کا ان سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ بذات خود ایک ایسی جد و جہد ہے جس کی ویلیو کو ابھی آپ نہیں سمجھتے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں کو بھی میں ملتا ہوں وہ جتنے سال کی ان کی سوبرائٹی ہوتی ہے اتنا ہی اعلیٰ معیار ان کے اندر نظر آتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ ان کے ساتھ مل کے بے چینی نہیں ہوگی آپ کو. یعنی جنہوں نے نشہ چھوڑا ہوتا ہے یا جنہوں نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا ہوتا ہے، جب آپ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی، آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، آپ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں. آپ کا جو سیلف ریسٹرینٹ ہے نا، یعنی اپنے نفس پہ جو قابو پانا جسے سیلف ریسٹرینٹ کہتے ہیں، نشے کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتا ہے. سیلف ریسٹرینٹ ہر بندے کے اندر ایک ہوتا ہے سیلف ریسٹرینٹ کہ جو اس کی ویلیوز کے مطابق ہوتا ہے، اس کے مذہب کے مطابق ہوتا ہے، اس کی پرورش کے مطابق ہوتا ہے، اس کی بود و باش کے مطابق ہوتا ہے، اس کے دوستوں کے مطابق ہوتا ہے. لیکن نشہ کرنے کے بعد وہ وہاں ایک کٹ لگ جاتا ہے کہ آزاد ہو، جو مرضی کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اس طرح کی سوچ ہو جاتی ہے. اور بہت سارے لوگ غلط کام کرنے سے پہلے عموماً نشہ کرتے ہیں، ویسے بھی کرتے ہیں لیکن غلط کام کرنے سے جسٹ بیفور ضرور کرتے ہیں. جو بھی پرائمری کرونک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان کی دوائیاں کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ختم کر دینی چاہیے، کبھی ہمیں لگتا ہے پھر شروع کر دینی چاہیے، کبھی ہمیں لگتا ہے نہیں کم کر دینی چاہیے، کبھی لگتا ہے بڑھا دینی چاہیے. آپ یوں سمجھیں کہ یہ سچویشنل ڈیسیژن ہے کہ جیسی سچویشن ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر بندے کو ضرورت نہ ہو تو پھر ہم اسے دوائی کو ختم کر دیتے ہیں، اور اگر ہمیں لگے کہ ضرورت ہے تو ہم دوبارہ شروع کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہیں اور اپنے طرز زندگی کو اچھا بنائیں تو امکان بہت ہے کہ آپ کی دوائیاں یا تو ختم ہو جائیں گی یا کافی کم ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ پھر ساتھ کوئی یہ سگریٹ کا دھندا خاص طور پر اگر شروع کر لیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ پھر یہ گورکھ دھندا شروع ہو جاتا ہے اور سلپری روڈ پہ آپ چلے جاتے ہیں. چاہے آپ گھر والوں کو ایک ہی بات کہیں کہ نہیں ایک سگریٹ نال کچھ نہیں ہوتا. روزہ جو ہے یہ اصل میں ہمیں ڈسپلن کرنے کے لیے ہے. روزہ ہمیں آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی اچھی صاف ستھری زندگی کی طرف لے جانے کا ٹول ہے. لوگ بڑی عام طور پر بات کرتے ہیں، کئی کہتے ہیں روزے کے جی بڑے طبی فائدے ہیں، روزے کا یہ وہ فلاں فائدہ ہے یا فلاں فائدہ ہے. روزے کے طبی فائدے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہیں، اس میں ہم نہیں جاتے. لیکن اللہ کی راہ میں جان دینا یعنی شہید ہونا، اس کے کوئی طبی فائدے ہیں؟
یہ تو ایمان کی بات ہے نا, اس میں طبی فائدہ تو نہیں دیکھتے, تو روزے میں بھی طبی فائدہ نہیں دیکھتے. ان چیزوں میں ایمان کی بات ہوتی ہے کہ آپ اچھے انسان بننا چاہتے ہیں کہ نہیں. یہ جو نفس کے خلاف چلنا ہے, جتنے کام آپ نفس کے خلاف چلتے ہیں, اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں, تو اس کی وجہ کوئی طبی فوائد نہیں ہوتے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں. یہ ایمان کا جو ایک پہلو ہے اس کی وجہ سے ہم روزے رکھتے ہیں, نکھار کی وجہ سے, سنوار کی وجہ سے. جب آپ صبح سویرے جگایا جائے, آپ اٹھیں, آپ کھانا کھائیں, یہ نہیں رات جاگتے ہی رہیں اور دمہ چوکڑی مچائی رکھیں, ساری رات کھائی جائیں, نہ سونا ہے تو نہ سون دینا ہے, اور پھر افطاری کے ٹائم پہ ایک خاص وقت میں سب نے روزہ افطار کرنا ہے. پھر بھی یہ نہیں کہ دنیا جہان کے پکوڑی کھا جانے. جتنا بیسن ہوتا ہے نا, باسی بیسن لاہور میں سارا بک جاتا ہے رمضان کے اندر. تقریباً 70% زیادہ چیزیں بکتی ہیں کھانے پینے والی. تو کیا یہ رمضان کی روح کے مطابق ہے کہ مارکیٹ میں چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں؟ لیکن یہ ہے کہ اور کچھ نہیں تو ہم اچھی طرح بات چیت کر سکتے ہیں. رمضان میں کوئی لڑنا چاہے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں روزے سے ہوں. یعنی اگر کوئی آپ سے لڑائی جھگڑا کرنا چاہتا ہے تو آپ اسے معذرت کر لیں اور آپ کہیں کہ جی میں تو روزے سے ہوں. ایک بڑی شاندار کیسٹ ہے جس کا آڈیو پروگرام ہے ویرونیکا رائے کا, اس کا نام ہے چوزنگ ہیپینس, یعنی خوشی کا چناؤ. تو اس میں ایک جگہ وہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں میں ایک تتلی ہوں جو انسان ہونے کا خواب دیکھ رہی ہے, یا میں ایک انسان ہوں جو تتلی ہونے کا خواب دیکھ رہا ہے. یعنی یہ جو سچویشن ہوتی ہے جس کو میں ریکوری کا نام دیتا ہوں, کہ نہ آپ کو حال کا فکر, نہ ماضی کا فکر, نہ آپ کو مستقبل کا فکر. آپ جس لمحے میں جی رہے ہوتے ہیں آپ اس کو بر وقت اس کو چکھتے ہیں اور اس کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں. یہ جو بات ہے نا کہ میاں بیوی کا جو رشتہ, اس میں بیوی کی بہت طاقت ہوتی ہے. یہ میں آپ سب کو کیٹیگوریکلی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے بطور وائف کے, بشرطے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہمارے پاس طاقت ہے. اگر کوئی چیز, کوئی خزانہ آپ کے پاس ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ آپ کے پاس ہے, تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بیوی کی بہت طاقت ہوتی ہے. اور اس ایک انوکھے واقعے کو یاد کریں کہ جب آپ کو بیانے آتا ہے کوئی تو کتنا ترلا کر کے آتا ہے, 200-250 بندے لے کے آتا ہے. کسی اور جگہ کسی کو اس طرح کا ویلکم نہیں ملتا, اس طرح کا استقبال نہیں ملتا, اس طرح کی چاہت نہیں ملتی کہ 250 بندے لے کے جائے تو پھر بات بنے گی. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی نہیں بکواس لگایا. نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere. But do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help.